بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں قتل کرو۔ یہ فریضہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر نہیں، بلکہ لشکر کا وجود اور امیر کی قیادت، یہ سب چیزیں ہوں گی تب کافروں کو قتل کیا جائے گا جو کہ مسلمان مملکت پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ انفرادی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے اللہ نے پیچھے حکم دیا تھا نا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے قصاص میں قتل کرنا ہے، تو وہ حکم بھی حکومت کے لیے ہے، عام عوام کے لیے نہیں۔ وہاں پہ فرمایا ہے نا کہ اللہ نے قصاص کو ضروری قرار دیا ہے کہ جو قتل کرتا ہے اس پہ قتل کی سزا نافذ ہونی چاہیے، پبلک کا اس میں کوئی حصہ نہیں، حصہ گورنمنٹ کا ہے۔ اسلامی حکومت جب قائم ہو جائے، آپ کو اگر یاد ہو ہم بار بار وہاں کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے کام ہے کہ وہ اسی طرح کوئی آدمی دیکھتا ہے اس دوسرے نے چوری کر لی، یہ تھوڑا ہی اجازت ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے، بالکل نہیں، یہ تو حکومت کے کام ہے، اس کا نہیں۔ اسی طرح یہ جو جہاد ہے یہ حکومت ڈکلیئر کرے اس جہاد کو، کیوں نہیں حکومتیں ڈکلیئر کرتی؟ ایک طرف سفیر بھیجے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ ہماری طرف سے امن میں اور ہم آپ کی طرف سے امن میں۔ اب تک دنیا میں قاعدہ ہے کہ جن کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے حکومت اپنی سفارتی تعلقات کو توڑ لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سفیر کو واپس بلا رہے ہیں، آپ کا بھیج رہے ہیں، اب اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے امن کی حالت میں نہیں۔ یہی ہے نا اب تک۔ ایک طرف سفیر بھی بھیجے ہوئے ہیں کہ ہم مطمئن رہیے ہم امن والے ہیں، اور دوسری طرف اندر ہی اندر لڑاتے بھی ہو۔ یہ سیاستیں ہیں، یہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن کی سیاست ہے اس پہ بھی کسی سے فتویٰ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، یعنی یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں بھی مسلمانوں کے جو غیر مسلموں کے ساتھ فسادات ہوتے ہیں وہ بلوے ہیں، مسلمانوں کو اس میں جتنے بھی حق پہ ہوں اجر ملے گا، شہادت ہے، اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایسا وقت نہ آئے، مگر جو کچھ بھی ہو اسے وہ جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا جو جہاد اللہ نے کہا ہے ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ وہ کوئی حکومتوں کی جنگ تھوڑے ہی ہے، وہ تو مقامی آبادیاں ہیں جن کے دماغ علیہ باللہ خراب ہو گئے ہیں، اور جذبات میں آ کے یہ چیزیں ایسے تھوڑے ہیں کہ دوسری طرف سے مسلمانوں کو بھی تیار کرو جہاد کا نام لے کے کہ مارو ان ہندوؤں کو اور مارو ان کافروں کو اور یہ کرو، یہ چیزیں درست نہیں۔ جذباتی ہاتھوں میں قیادت چلی گئی، اور قوم کو غذا ملتی ہے نعروں کی، تو جس قوم کو نعروں پہ پالا گیا ہو نا، جن کو نعروں کی غذا دی گئی ہو، وہ پھر کبھی سنجیدگی کی بات سنتے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات جو انہوں نے 3640 ہجری میں فرمائی تھی، آج 1425 برس ہو گئے، کم سے کم 1385 برس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے جیسے امیر المومنین رضی اللہ عنہ آج کی حالت دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری فوج، میری قوم والو، میرے فوجیوں، انتم اتباع کل ناعقین، ہر آدمی جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے نا تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور جو تمہیں کام کی بات بتاتا ہے تم اس کی نہیں مانتے۔ اسی لیے دیکھو جب تک، بڑی حکمت کی بات کی، ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی کی بات مان کے کوئی نہیں چلتا اس وقت تک اس کی باتوں کی حکمت سامنے نہیں آتی۔ یعنی تم ہماری مان کے ہی نہیں چلتے تو تمہیں کیا پتا چلے گا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے تم سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کوے کی طرح چیخنا جانے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو حکمت کی بات کرتا ہے اس کی نہیں سنتے۔ تو وقاتلوہم، قتل کرو انہیں، وقتلوہم، انہیں قتل کرو،
ان کے خلاف جہاد کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب اسٹیٹ قائم ہو گئی. حیث ثقفتموہم، تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کے ساتھ جنگ کرو. وہ عرب کے جس حصے میں آتے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم بھی وہاں پہنچ کے ان کے ساتھ لڑائی کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو. اس آیت کو ذرا سمجھیے، اس میں ہے کیا؟ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو. کہاں سے؟ من حیث، جہاں سے اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ ہے جہاد کی پہلی علت، یہ ہے جہاد کی وجہ پہلی کہ کیوں جہاد کریں، کیوں ماریں، کیوں لڑیں. اللہ نے کہا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. 13 برس جو تم اس جگہ پر رہے ہو اور ان کے مظالم برداشت کرتے رہے ہو، نکالو انہیں وہاں سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے در حقیقت مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے اور مسلمانوں کو ستاتے رہے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو من حیث اخرجوکم، جہاں سے نہیں، من حیث، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے. تم انہیں نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا ہے. 2 حکم ہو گئے. ایک تو یہ کہ ان سے لڑو، انہیں نکالو اس جگہ سے، اور ایک یہ کہ جس طرح سے. تو اس جگہ سے نکالو مکہ مکرمہ، جس طرح سے یعنی تمہارا غلبہ جب ہو جائے اگر اس بستی پہ تو وہ بھی جائیں اور ہجرت کر جائیں اور چھوڑ جائیں. والفتنۃ، اور یاد رکھو کہ شرک یہ دوسری وجہ ہے جہاد کی. کیوں جہاد کریں؟ والفتنۃ، اور جہاد اشد، والفتنۃ، اور کفر اشد من القتل، قتل سے بدتر چیز ہے. ان کا قتل کرنا تم سمجھتے ہو کہ گناہ ہے؟ نہیں، یہ جو خود گناہ کر رہے ہیں نا، شرک اور کفر، یہ اس سے بھی بدتر چیز دنیا میں پھیلا رہے ہیں. مارو انہیں. ولا تقاتلوہم. اچھا، اس میں دیکھیں 3 آپشنز ہو سکتی تھی نا، اللہ نے 2 دی ہیں. ایک آپشن یہ تھی کہ قتل کرو، لڑو ان سے. دوسرے یہ کہ انہیں نکال دو مکہ مکرمہ سے. تیسرے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں غلام بنا لو اور جزیہ ان سے لیتے رہو. یہ ہے نا آپشن، شریعت نے دی ہے. لیکن اللہ نے مکہ والے کافروں کے لیے آپشن نہیں دی. یہ آپشن دی ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ کہیں بھی تمہاری لڑائی کہیں اور ہو جائے تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو قتل کر دو، انہوں نے تمہیں قتل کر دیا. ایک، تم نے ان پہ فتح پا لی اور انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا. 2، اور تیسری چیز یہ کہ تم ان پہ فدیہ لیتے رہو. اللہ نے یہاں آپشن نہیں دی کیونکہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ بنانی تھی جہاں خدا کی توحید کا غلبہ رہے، مسلمانوں کا سینٹر قائم ہو، ان کا اپنا مرکز قائم ہو، ان کی اپنی حکومتیں قائم. اس لیے اہل مکہ کے لیے اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. والفتنۃ اشد من القتل، اور یاد رکھو شرک قتل سے بڑا فتنہ ہے. یہاں جن لوگوں نے فتنے سے مراد جنگ لی ہے انہوں نے بڑی غلطی کی ہے. مراد یہ ہے کہ جو فتنہ شرک کا ہے نا، کفر کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے بنسبت قتل کے. ایک بات. دوسری بات یہ پیش آئی کہ اگر ہم عمرہ کرنے جائیں 7 ہجری میں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات، اور وہاں پر یہ لڑائی شروع کر دیں تو پھر کیا کریں؟ وہاں لڑنا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے نہ لڑنا. عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس ان کا قتل نہ کرنا. حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ تم سے جہاد لڑنے لگیں. فی، اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور اگر تم سے وہ لڑتے ہیں فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان سے بھی لڑو، انہیں بھی قتل کرو. پھر پتا چلا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھنے ہیں، ابھی نہیں لڑنا جب تک کہ وہ حملہ نہ کریں، یا جب تک آثار یقین تک نہ پہنچ جائیں کہ اب انہوں نے مارنا ہی مارنا ہے. یقین ہو جائے پھر تم جہاد شروع کر سکتے ہو، یہ نہیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے وہاں لڑتے ہیں بیت اللہ میں تو تم بھی ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ وہ جزا ہے جو کافروں کو ملنی چاہیے، پہنچنی چاہیے، تاکہ کفر کا خاتمہ ہو.